الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. صدق الله العظيم. وقال النبي ملاحم صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جس دور پہ نہ ساتھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نہ ساتھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اذان تو عربی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. اذان تو عربی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس درد سے دل ہل جاتے وہ درد لگانا بھول گئے. محترم اساتذہ کرام، منصفین و انصاف اور میرے ہم سفر ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع بڑا ہی اہم، اکرم، افضل و اعلیٰ و بالا ہے، جو کہ اسلامی انقلاب اور جہاد کے عنوان سے معنون ہے. سامعین محترم، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے اور اس کو ہر کس و نکس سمجھ سکتا ہے کہ جس طرح پھول کو خوشبو کی ضرورت ہے، چاند کو روشنی کی ضرورت ہے، پلکوں کو چمک کی ضرورت ہے، کانوں کو سماعت کی ضرورت ہے، دلوں کو دھڑکن کی ضرورت ہے، تو اسی طرح اللہ کی اس زمین میں اللہ کی نظام کی ضرورت ہے، اسلامی انقلاب کی ضرورت ہے، جس کے بغیر امن و امان کا قیام، عدل و انصاف کا قیام، ظلم و جبر و تشدد کا اختتام، تمدن اور ثقافتی اسلامی کا اہتمام، مساوات و مداحت کے استحکام، اخوت اور بھائی چارہ کا انتظام، اسلامی ممالک کا انضمام مشکل بھی نہیں بلکہ ناممکن ہے. اور موجودہ وقت میں انقلاب تبدیلی جہاد کے بغیر نہیں رہ سکتا. میرے غیر مسلمانوں، میں سیاست کی ضرورت سے انکار نہیں کرتا، میں وقت و تقریر کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا، میں دعا اور اذکار کی فضیلت سے انکار نہیں کرتا، مگر میرے جانے دوستو، جب بھی اس سرزمین میں عدل و انصاف کو بتایا گیا اور اس کو شریعت کو امن کا گہوارہ بنایا گیا، مظلوموں کی داد رسی کی گئی، انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے روکا گیا اور اللہ کی اس سرزمین میں اللہ کا نظام نافذ کیا گیا، اخوت اور بھائی چارہ کا درس دیا گیا، تو ہر دور میں بہتر کش اور جابر لوگوں نے اس کے زور و شور سے مخالفت کی اور اس نظام کے نفاذ کے سامنے اٹھ گئے. یفسدون فی الارض دماء کیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی دماغ درست کرنے کے لیے اور ان کے باطنی خباثت کو صاف کرنے کے لیے اور ان کی ناظر مرض کے علاج کے لیے اور اپنے مظلوم بندوں کو ظالمانہ نظام سے خلاصی دلانے کے لیے جہاد جیسے انقلابی عمل کو فرض قرار دیا اور قرآن نے بباب تحت اعلان کیا. کتب علیکم القتال، میرے پر قتال فرض کر دیا گیا اور کہیں فرمایا وقاتلوا المظلوم، اور کہیں فرمایا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. جہاد کرتے رہو، جہاد کرتے رہو حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں فتنے ختم ہو جائے، دین پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا حکم رہ جائے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہری ہے شاہ تمنا، ہری ہے شاہ تمنا، ابھی جری تو نہیں، کبھی ہے رات کی گھر کی ابھی بجھی تو نہیں، جفا کے دیر سے گردن وفا شیاروں کی
کڑی ہے برسرے میدان مگر جگی تو نہیں، اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دیر جلا کر سلام رکھ دیا۔ میرے مجاہد دوستوں، اگر صرف فوج مگر جہاد سے انقلاب برپا ہو سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ تمہارے وعدوں سے کہیں زیادہ اثر رکھتی تھی، اور اگر صرف دعاؤں سے کفار کو شکست دی جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تمہارے دعاؤں سے کہیں زیادہ اثر رکھتی تھی۔ ارے نادان مسلمان، تو کب جاگے گا؟ تجھے کب ہو جائے گا؟ عبادت گاہوں کے انتظام کو کب تک دیکھتا رہے گا؟ اٹھ جاؤ اس سے پہلے کہ روئے زمین سے اسلام کا نام و نشان تک ملا دیا جائے۔ تمہیں میرا شان دعوت فکر دیتا ہے، بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں لکھا ہو کفر وہاں اسلام لکھ دینا۔ اگر وہ صلح کی باتوں میں کچل ڈالے تو گل شاہ کے ہر پتے پر قتل عام لکھ دینا۔